اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل وآل محمد محمد وعجل. بدایت الحکمہ کے موضوع کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور چند مقدماتی ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے چند منہج کو ملاحظہ کیا اور انہی مناہج کی بنیاد پہ ہمارے لیے اس کتاب میں ورود آسان ہوگا اور اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ممکن قرار پائے گا، لہذا توجہ کے ساتھ ہمیں اس مطلب کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بیان کیا گیا کہ ایک شے کو پانے کے ہمارے پاس مختلف روشیں رہی ہیں۔ ایک روش تھی روش حدیث، جس کو ہم نے روش تقلیدی بھی کہا، کہ حقائق کو حاصل کیا جائے کس کے ذریعے سے، کہ فقط تقلید کر کے، کیونکہ قبل اس کے کہ ہم کتاب میں داخل ہوں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کتاب میں کیا ہم پڑھیں گے، اس کتاب کے پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ ہم نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ بلا شک و شبہ کائنات کے اندر حقائق موجود ہیں، کائنات کے اندر حقیقتیں موجود ہیں، اور انسان دیگر تمام مخلوقات سے اس عنوان سے جدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عنایت فرمائی ہے کہ انسان حقائق کو جان کے ان کے ساتھ یا ان کے مطابق عمل پیرا ہو۔ مثلا اگر میں اور آپ حقیقت نہیں جانتے تو ہم جہالت کی بنیاد پہ اس شے کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ مثلا جسے دنیا کی حقیقت نہیں پتہ وہ دنیا کی زینت کا شکار ہو جائے گا، جس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ برتن گرم ہے وہ اس سے ضرر اور نقصان کو حاصل کر بیٹھے گا اور اپنی جہالت کی بنیاد پہ اپنا ہاتھ ممکن ہے جلا بیٹھے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ حقائق کو جاننا چند وجوہات کی بنیاد پر ہمارے لیے ضروری ہے۔ اولاً انسان کا کمال اس میں ہے، انسان کی نشوونما اس میں ہے۔ نمبر دو، انسان اپنے آپ کو ضرر اور نقصان سے بچا لیتا ہے، یعنی یہ بھی فلسفے کے ہٹ کے آپ کے سامنے چند فوائد بیان کیے جا رہے ہیں حقائق کو جاننے کے اعتبار سے۔ نمبر تین، انسان کے وجود میں جستجو کی ایک طاقت اللہ نے رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، اور صحیح حقائق کو جاننا انسان کے اطمینان اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ لہذا انسان صحیح چیز کو جان کے پھر اس کے ساتھ صحیح طرح سے معاملہ کرتا ہے۔ اس طرح چند ہمارے پاس فوائد آتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حقائق کس طرح سے ہمارے سامنے آشکار ہوں۔ واضح بات، یعنی ہم کائنات کے اندر حقائق ہیں، ان حقائق کو ہم کیسے جانیں، کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ حقیقت جیسے آشکار ہو رہی ہے ویسی ہی ہے۔ مثلا بعض مادہ ہے اس دنیا کے اندر، مادی چیزوں کی حقیقتیں مادی اعتبار سے جاننے کے لیے سائنس وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اصل حقائق ہیں جو مادے کے ماوراء حقائق ہیں، ان کو کیسے جانا چاہے، یا اسی طریقے سے آگے ہمارے پاس دینی امور کے اعتبار سے آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی معرفت ہے، حجج الہیہ کی معرفت ہے، نفس انسانی کی معرفت ہے، یہ ساری کی ساری معرفتیں حقائق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے حقائق کو کیسے جانا جائے، ہمارے پاس بنیادی طریقہ کار حقائق کو جاننے کے اعتبار سے تین قرار پائے تھے اور پھر آگے اس کی قسمیں تھیں۔ پہلا طریقہ کار ہے تقلیدی، کہ جس طرح سے دینی کتب میں، الہی کتب میں وارد ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے بس ہم نے اسے تسلیم کر لیا اور جیسا کہا ہے اسے ہم انجام دیں گے۔ صحیح، ایک طریقہ کار ہے تقلیدی طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار ہے شہودی طریقہ کار، کشف و شہود، یعنی انسان اپنے نفس کو اتنا تزکیہ نفس کر کے نشو نما دے، تزکیہ نفس سے نشو نما، جیسے انسان
پاکیزہ خوراک کھائے، صاف ستھری خوراک کھائے اور جراثیموں سے بچے، جسم نشوونما پائے گا یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان اپنے وجود سے سارے امراض قلبی دور کر دے اور حقیقت کو جاننے کے لیے آگے بڑھے، انسان کا نفس، انسان کی روح نشوونما پاتی ہے۔ لہذا کشف و شہود، جیسے جیسے نشوونما پاتی ہے اسے شہودی طور پہ چیزوں سے ایک تعلق اس کا قائم ہوتا ہے۔ اسے علم عرفان و تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری صورت ہے محض عقلی صورت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی وجود میں عقل کو قرار دیا ہے۔ عقل خطا نہیں کرتی۔ عقل کے ذریعے سے جن چیزوں کو جانا جائے، ان جاننے والے حقائق کو ہم کہیں گے کہ معلومات حقیقیہ۔ حقائق کو کیسے جانیں؟ عقل کے ذریعے سے۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہ باقیہ جو ہمارے پاس ہے توافقی یا امتزاجی منہج، وہ ان تین کے باہمی اختلاط سے وجود میں آتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک علم کلام کو دیکھا کہ علم کلام بالعموم عقل اور نقل کا ایک امتزاج ہے، یا فلسفہ اشراق۔ فلسفہ اشراق ایک اہم فلسفہ ہے، وہ عقل اور عرفان اس کا آپس میں مرکب ہے، اور حکمت مطالعہ جامع تر ہیں ان میں، یعنی اس میں کہ قرآن، برہان اور عرفان، ان تین کا مرکب حکمت مطالعہ بنتا ہے۔ بس چوتھے مرحلے پہ امتزاجی منہج ہمارے سامنے آتا ہے۔ بنیادی تین منہج کون سے ہوئے؟ تقلیدی منہج، نمبر 2 کشفی یا شہودی منہج یا عرفانی منہج بھی کہہ سکتے ہیں، اور نمبر 3 محض عقلی منہج۔ عقلی منہج کا نام ہے فلسفہ مشاء۔ اس لیے فلسفہ مشاء، یہ بات اس لیے بار بار تکرار کی جا رہی ہے کہ جب آپ فلسفہ مشاء کے عنوان سے ایک شے کو جانیں گے تو اس میں استدلال قرآن، روایات اور عرفاء اور صوفیہ کے تمام شہود، ان سے ہٹ کے آپ ایک حقیقت کو معلوم کریں گے۔ لہذا اس میں آپ قرآن، روایات سے استدلال پیش نہیں کریں گے۔ لہذا فلسفہ مشاء کا آغاز محض عقلی ہے، اگرچہ بعض جگہوں پہ اگر وہ کہیں پہ استدلال کریں عرفانی مبانی سے یا قرآنی مبانی سے، تو وہ اپنے منہج سے ہٹ کے ذیل میں، حاشیے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن فلسفہ مشاء کا بنیادی مرکزی کیا سارا کا سارا انحصار کس نظریے کے اوپر ہے کہ فقط اور فقط عقل سے حقائق کا پتہ لگتا ہے، عقل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، عقل سے۔ لہذا مشاء شروع سے ہی، جب سے یہ منہج وجود میں آیا ہے، ان کا بقیہ دونوں سے ٹکراؤ ہے۔ تقلیدی منہج سے بھی ٹکراؤ ہے، نمبر 2 ان کا شہودی منہج سے بھی شدید ٹکراؤ ہے۔ لہذا صوفیہ اور عرفاء ان کا تمسخر اڑایا کرتے، یا جو موجود ہیں ہمارے پاس تقلیدی منہج والے، ان کا بھی یہ مخالفت ان کی انجام دیا کرتے تھے۔ بس فلسفہ مشاء، اس کا اصل مرکزی تعلق کس سے ہے، کس نظریے سے ہے؟ عقل محض، عقلی دلیل، براہین کے ذریعے سے جانا جائے۔ یہ ہمارے پاس فلسفہ مشاء کے عنوان سے ہے۔ 3 فلسفے ہمارے پاس عمومی طور پہ موجود ہیں۔ اس کلی طور پہ پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں تفصیلی چارٹ ذکر کیا گیا تھا۔ 3 منہج ہمارے پاس موجود ہوئے فلسفہ کے نام سے: فلسفہ مشاء، فلسفہ اشراق اور فلسفہ حکمت مطالعہ۔ یہ 3 ہمارے پاس فلسفے موجود ہیں۔ فلسفہ مشاء، ان کا دار مدار کس فکر کے اوپر ہے؟ کاملاً کہ عقل محض، براہین، یعنی برہان عقلی جس شے پہ قائم ہو اور اس کے ذریعے سے جو شے عقلی طور پہ روشن ہو، بس یہی حقیقت ہے۔ اس کو کیا قرار دیا انہوں نے؟ حقیقت۔ دوسرا ہمارے پاس فلسفہ بنام فلسفہ اشراق آتا ہے، جو شہاب الدین سہروردی کی طرف منسوب ہے۔ جوان شخصیت تھی، 28 سال کی عمر میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ سہروردی، شہاب الدین سہروردی۔ ایک صوفی بھی گزرے ہیں بزرگ اس عنوان سے، وہ الگ ہیں اور یہ شخصیت الگ ہے۔ ان کی متعدد کتب ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے منہج کو ہم پڑھیں گے اگلے درس میں، مختصر طور پہ پڑھیں گے کہ فلسفہ اشراق، کیونکہ فلسفہ اشراق ایک قدم آگے دکھائی دیتا ہے فلسفہ مشاء سے۔ فلسفہ مشاء فقط عقل محض ہے، لیکن فلسفہ اشراق وہ عرفان اور فلسفہ دونوں کا امتزاج ہے، عقل اور عرفان، تصوف کا امتزاج ہے۔ لہذا اشراق سے مراد یہ ہے کہ جب انسان تزکیہ نفس اور تطہیر نفس کرتا ہے
تو جس طرح سے آئینے کو صاف کیا جائے تو سورج کی روشنی اشراق کہتے ہیں ایک روشنی کا پھوٹنا یا روشنی کا منعکس ہونا، اس کی وجہ سے ایک شے کا روشن ہو جانا، صحیح ہے؟ جس طرح سے آئینہ صاف ہو، اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو کس طریقے سے وہ وہاں پہ اشراق کرے گی، کس طرح سے ادھر ضوء فشانی کرے گی۔ اسی طرح اگر انسان اپنے وجود میں قلبی امراض سے تطہیر کرے، تزکیہ کرے، تو حقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک سمندر فیض جاری ہے، اللہ کی طرف سے تو سخاوت ہے، بخل نعوذ باللہ نہیں ہے، ہمارے قلب کے اوپر ایسی گریں اور حجاب پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جیسے جیسے حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں اتنی مقدار میں اشراق ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ان کا نظریہ۔ اور پھر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں جو بھی عرفانی طور پہ آپ کے وجود میں مکاشفہ یا شہودی طور پہ یا اشراق ہوگا، نور حقیقت، وہ اشراق ہوگا، وہ عقل سے استدلال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فلسفہ اشراق۔ تیسرے مرحلے پہ آ جاتا ہے فلسفہ حکمت متعالیہ، وہ ان دونوں سے آگے قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ فلسفہ اشراق نے تقلیدی منہج کو ایک طرف کر دیا تھا اور کس کو لیا؟ تصوف اور عرفان کو لے لیا، لیکن حکمت متعالیہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس تین چیزوں کے امتزاج، ان تینوں میں حقائق روشن ہیں، عقل، نقل اور عرفان، یعنی قرآن، برہان اور عرفان، ان تین کے امتزاج سے حکمت مطالعہ وجود میں آتا ہے۔ بس جب بھی حکمت مطالعہ پڑھیں گے، ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کتنے اسلوب اختیار کیے جائیں گے؟ تین، یعنی عقلی دلیل بھی موجود ہونا ضروری ہے، قرآن یا روایت سے استدلال بھی ضروری ہے، اور شہودی طور پہ مکاشفہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ان تین میں سے ایک بھی کم ہو، حکمت مطالعہ قرار پائے گا؟ حکمت مطالعہ نہیں قرار پائے گا، یا وہ مشاع بن جائے گا یا اشراق بن جائے گا، فلسفہ حکمت مطالعہ نہیں قرار پائے گا، صحیح؟ فلسفہ حکمت مطالعہ میں قرآن اور روایات، یعنی فلسفہ حکمت مطالعہ کا یہ ادعا ہے کہ جو کچھ عقل ثابت کرتی ہے بے عینی ہی یہ وہی بات ہے جو محدثین نے ثابت کی ہے، اور جو کچھ فقہاء اور محدثین ثابت کرتے ہیں بے عینی ہی وہ حقیقت ہے کہ جو عرفاء اور صوفیہ ثابت کرتے ہیں۔ یعنی ان تینوں میں اگر کسی کو اختلاف اور ٹکراؤ نظر آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی اصطلاحات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ان تینوں میں اگر کسی کو ٹکراؤ یا اختلاف نظر آتا ہے تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ایک دوسرے کی اصطلاحات یا جو علمی ٹرمز ہیں ان اصطلاحات کو سمجھ لیا جائے تو ان تینوں کی باتوں میں کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی حکمت مطالعہ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تقلیدی منہج کو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ مکتب تشیع میں تین منہج حوزہ جات علمیہ میں رہے ہیں، ایک ہے تقلیدی منہج، دوسرا ہے کلامی منہج، اور تیسرا ہے حکمت مطالعہ۔ البتہ حکمت مطالعہ اور فلسفہ مشاع ان کو جوڑا جائے۔ ابھی فلسفے کی باب سے ہم آتے ہیں، لیکن یعنی فلسفی منہج آپ کہہ لیں کلن، تاکہ ہم ایک نئی تقسیم سے وارد ہوں۔ ایک ہے تقلیدی منہج، دوسرا منہج کیا ہے؟ کلامی منہج، اور تیسرا ہمارے پاس ہے فلسفی منہج۔ فلسفی منہج تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ تین منہج حوزہ جات علمیہ میں رہے ہیں، رائج رہے ہیں۔ پہلا منہج تقلیدی منہج یہ ہے کہ ظاہر آیت یا ظاہر روایت جو بیان کرتا ہے بس اس کو لے لیا جائے، وہ کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، روایت نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، بس لے لیا جائے۔ اسے اہل حدیث منہج بھی کہا، مثلا قرآن نے کہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، بس ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تقلیدی منہج کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ید کا استعمال ہوتا ہے ہاتھوں کے اوپر، اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں پتہ، اس لیے اشاعرہ کا یہ نظریہ ہے۔ حنابلہ اور بعض مجسمہ تو بہت آگے نکل گئے، لیکن جو حدود میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کی تصدیق کریں گے
لیکن اس کی کیفیت کیا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ خود اسلامی یونیورسٹی میں ہمارے استاد تھے، ان سے باقاعدہ سوال جواب ہوئے، تو وہ درس میں یہی پڑھا رہے تھے، تو کہا کہ اس سے تو اللہ کے جسم لازم آتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا اس وقت جسم لازم آتا ہے کہ جب آپ کہیں گے اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت وہی ہے جو آپ کی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کیفیت معلوم نہیں، لیکن قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ قبول ہے۔ یہ ہے اہل حدیث منہج، صحیح۔ لیکن ابن تیمیہ وغیرہ وہ اس سے آگے بڑھ گئے۔ بعض اس کے اس طرح کی کلمات ہیں ابن تیمیہ کے، جیسے اللہ آسمان سے نیچے آتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے اسی طرح نیچے آتا ہے جیسے میں ممبر سے نیچے اترتا ہوں۔ مثلا قرآن کی آیت ہے جاء ربک، تیرا رب آیا۔ اب آنا جانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جسم کے لیے۔ جو جسم نہیں ہے اس کے لیے آنا جانا بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ جو حدود کو مقید کرتا ہے۔ بلاغیوں نے کیا کیا، ادھر ایک لفظ محذوف مان لیا، امر ربک، جاء امر ربک، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ جاء ربک۔ کلامی جب آئے انہوں نے بلاغیوں کا نقطہ نظر قبول نہیں کیا، یعنی جو تقلیدی منہج کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ جب قرآن کہہ رہے جاء امرکا جاء ربکا کہ تیرا رب آیا، جاء ربکا قرآن بیان کر رہا ہے تیرا رب آیا، تو بس ہمیں قبول کرنا چاہیے تیرا رب آیا، آنا اللہ کے لیے ثابت ہے۔ لیکن کیسے آیا یہ قرآن نے نہیں بیان کیا، بس ٹھیک ہے تم بھی اس کے بارے میں مت سوچو، جیسے جتنا قرآن نے کہہ دیا اتنا قبول کرو، جتنا نہیں کہا اسے ترک کرو۔ یا مثلا اب شیعہ دنیا میں آ جائیں، کیونکہ شیعہ دنیا میں بھی یہ منہج رہا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ عقائدی طور پہ اسی منہج کے قائل تھے۔ اب ہمارے ہاں ید اللہ فوق ایدیہم قرآن میں آیا، لیکن اس کے ذیل میں روایت بھی آ گئی کہ ادھر میں مثال کے طور پر ید سے مراد رحمت ہے یا ید سے مراد نعمت ہے۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی وہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ والی بات ٹھیک ہے، صحیح۔ جاء ربک اس کے ذیل میں مثلا روایت آ گئی، اور روایت اگر نہ ہوتی ہم کہتے ہیں یہی بات ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ منہج مکتب اہل بیت علیہ السلام نے بعض علماء کا قلیل پیمانے پہ یہ رہے ہیں، لیکن ان کا رائج ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں جتنا قرآن اور روایت نے بیان کیا نہ اس سے آگے بڑھو نہ پیچھے ہٹو، بس اتنا تم قبول کر لو، آگے پیچھے جانے کی تمہیں ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقائق کی صورت میں روشن ہوئے، جاء ربک رب آیا۔ آپ کو کیا پتہ لگا اس سے؟ اس سے بس ایک بات پتہ لگی کہ قرآن نے جو کہا اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور کچھ پتہ لگا؟ اور کچھ سمجھ آ رہا ہے ادھر؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ اسی طریقے سے بعض حتیٰ کہ اختلافی امور بھی اسی یہاں سے سامنے آئے۔ ایک روایت آگے مثال کے طور پر کہتی ہے کہ انی خلقت الخیر والشر، انی خالق الخیر والشر۔ اب یہ والا مسئلہ متکلمین میں بڑے پیمانے پہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ دعاؤں میں الکافی کی روایات میں جب آیا انی خالق الخیر والشر، تو شر کا خالق کون ہوا؟ اللہ کی ذات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب روایت نے کہہ دیا تو ہم نے ماننا ہے، بس اللہ کی ذات خیر کی بھی مالک ہے، شر کی بھی مالک ہے۔ اب شر کی مالک، کیونکہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہے، یا اہل حدیث جو کہ تقلیدی منہج کے ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام شروع سے کس بات کا قائل ہے؟ اللہ کی طرف سے فقط خیر جاری ہوتا ہے، شر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انجام نہیں پاتا۔ شر کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میرے اور آپ سے ایک شر صادر ہو جائے، وہ شر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اس شر کی وجہ سے نسبت شر انجام دینے والے کی طرف شریر کی جائے گی یا نہیں؟ شر انجام دینے، ہم کہتے ہیں کہ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ نسبت دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے خلق کیا شر کو بھی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک منفی شے کو وجود دیا۔ جو شے منفی شے کو جو ذات وجود دے یہ مثبت ہی ہمیشہ کہلائے گی۔ وہ کہیں گے ہاں اللہ کی جانب جا کے ضابطے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک الجھ جاتی ہے بحث، انی خالق الخیر والشر میں کوئی حقیقت آشکار ہمارے لیے ہو رہی ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں بس روایت کا انکار نہیں کرنا، بس اتنا ہی دائرہ کار ہم نے محدود رکھنا ہے۔ یہ اس لیے آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت حوزہ علمیہ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع، انہی دو حصوں میں تقسیم ہے۔ کلامی اعتبار سے بعض فقہا اور علماء اسی منہج تقلیدی کے قائل ہیں، اور ابھی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں خصوصاً اہل مشہد، اور اس کے مقابلے میں بعض کلامی طور پہ قائل ہیں خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے،
اور یہ جو منہج ہے یہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے ساتھ سازگار ہو جاتا ہے، اور آج آ کے پھر دو سخت ترین مناقشے وجود میں آتے ہیں دو طبقوں کے درمیان۔ لہذا بھی ہم جن تناظر میں جس آئینے میں عقائد اور حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس منہج روشن ہونا چاہیے۔ آیا اگر ہم اس حد تک قائل ہو جائیں پھر شر کی نسبت دی جائے گی، اگر ہم تقلید کے قائل ہو جائیں۔ بس تقلیدی طور پہ ہمارے پاس مختلف ایسے موارد آتے ہیں کہ جس میں آپ لا محالہ فقط و فقط ظاہر آیت اور ظاہر روایت کی بنیاد پہ نسبت دیں گے اور کہیں گے کہ بس صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، اگر ہم فقط اور فقط ظاہر آیت اور روایت کے اوپر عمل کریں، اس سے ہمارے سامنے حقائق روشن ہوں گے، شے کا پتہ لگے گا۔ مثلا ہم نے ایک جگہ پڑھ لیا لائٹ جلائیں بٹن دبائیں تو لائٹ جل جاتی ہے، اب بٹن دبائیں لائٹ جل جاتی ہے، ایک طرف یہ جملہ ہے فقط، اور ایک طرف وہ 10 جلدی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ کیسے بٹن کے ذریعے سے بجلی جاتی ہے، بجلی سے تاریں کیسے بنتی ہیں، تاروں میں بجلی کیسے دوڑتی ہے، بلب کیسے بنا ہوا ہے پھر جا کے جلتا ہے۔ ایک بندہ وہ 10 جلدی کتاب پڑھتا ہے اور ایک بندہ وہ صرف اتنی بات جانتا ہے بٹن دباؤ تو لائٹ جل جاتی ہے۔ کیا حقیقت دونوں کی نظر میں برابر آشکار ہوئی ہے؟ تقلیدی منہج یہ ہے کہ بٹن دباؤ تو لائٹ جلتی ہے، اسے کسی حقیقت کا پیچھے پتہ نہیں لگ رہا، وہ فقط و فقط ایک نتیجے کو دیکھ رہا ہے، وہ فقط و فقط ایک ظاہر کو اوپر سے اٹھا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے سب حقائق پتہ ہیں، میں نے تو قرآن سے لیے، میں نے تو اہل بیت علیہ السلام سے لیے۔ کیسے لیے اس نے؟ کوئی اسے اس کی خبر نہیں ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا نظام کار فرما ہے، کوئی اس سے خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ فرد جو عقل کی مدد سے، کیونکہ عقل جس باریکی تک جاتی ہے سائنس کا کوئی آلہ بھی اتنی باریکی تک نہیں جا سکتا۔ مثلا سائنس کا کوئی آلہ بھی ہماری آنکھ اور اس کے اندر جو سیاہی یا نلاہٹ ہے اسے جدا کر سکتا ہے؟ جدا کرے گا تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، لیکن عقل کر سکتی ہے، کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی جہاں پہ سائنس کی حدود ختم ہو جائیں عقل کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ اس لیے سائنس بہت سارے امور نہیں انجام دے سکتی، سائنس کی حدود بہت مقید ہیں، بہت محدود ہیں، اس لیے عقل کے ذریعے بہت حقائق ہم تک روشن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ ڈرتا ہے، خوف مختلف چیزوں سے آتا ہے، یعنی شہود کا بھی دائرہ کار بہت وسیع، اس کی مثال دینا آپ کی خدمت میں چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے بعض چیزوں کو ہم شہودی طور پہ جانتے ہیں، میں خوف کا شکار ابھی ہوں، میں شہودی طور پہ جانتا ہوں، یا ایک بندہ غصے کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، شہودی طور پہ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ کریں اس چیز کو کہ اگر ایک فرد خوف کا شکار ہوتا ہے، مثلا جیسے غربت کا ڈر زیادہ لاحق ہوتا ہے، انسان جن سے زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ غربت سے، کیونکہ جن سے ڈر کے وہ غلط کام نہیں کرتا، غربت سے ڈر کے سب غلط کام کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی آئی نہیں ہوتی لیکن غربت کی وجہ سے نیت خالصہ بھی توڑے گا۔ مثلا ادھر ہے کہ شہریہ مل رہا ہے، ادھر ہے علم مل رہا ہے، اب کیسے سازگار کرے گا؟ علم کو چھوڑ کے شہری کے لیے جائے گا اور کہے گا کہ ہاں ایک پیریڈ چھوڑ دیے تو کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ازرائے مذاق بات ہے کہ فقر اور غربت سے جب انسان خوفزدہ ہو اور اس کے وجود میں آ کے ڈر برپا ہو، خوف برپا ہو، کیا سائنس کا کوئی آلہ ایسا ہے کہ جو انسان کے وجود میں خوف کی نوعیت کو جان سکے؟ انسان کے وجود میں خوف کی نوعیت آثار جان سکتی ہے سائنس، لیکن خوف کیا ہے، کیسے برپا ہوا، کیا اس کے پیچھے اسباب تھے، اس کے بارے میں نہیں جان سکتی، فقط آثار کو دیکھ سکتی ہے، خوف کے نتیجے میں جو آثار سامنے آتے ہیں۔ بس سائنس کا دائرہ کار بہت محدود ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو تقلیدی منہج ہے یہ سائنسی طرز زندگی یا سائنسی سوچ سے تھوڑا قریب تر ہے، کیونکہ سائنسی سوچ کس کے دائرے میں رہتی ہے؟ ایک مادے کے ظاہر کی حد تک اور آثار کی حد تک رہتی ہے۔ جو تقلیدی ایک منہج ہے وہ بھی باہر تک رہتا ہے، اس نے عقل کے ذریعے سے دقتوں میں نہیں جانا، کوئی شہودی سفر طے نہیں کرنا، انہیں کہ جو ظاہر ہے بس اتنا ہی ہے، کچھ اور ہوتا تو وہ ہمارے سامنے آ جاتا۔ اب اس طرح کے مسائل ہمارے پاس پیش آتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ عقائد میں کیسے منہج ہمارے سامنے اختلاف کو پیدا کر دیتا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ دو روایات کی وجہ سے
کہ ان کے جو استاد تھے محمد بن حسن بن ولید غالباً ان کا نام ہے، کہ شیخ ہیں، بہت حدیثیں بھی لی ہیں اور صحیح سند روایات بھی ان کے طرق سے ہم تک پہنچی ہیں۔ الکافی کی دو روایات ہیں جو صحف کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے، اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ کس کے اوپر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز بھول گئے، صحیح سند طریقے سے آئی۔ اور ایک روایت آئی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، صورتیں بھول گئے، پیچھے صحابی نے صورتوں کو یاد دلایا۔ ان دو روایتوں کی وجہ سے شیخ صدوق کے جو شیخ استاد تھے وہ قائل تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات کی کیوں قائل ہوئے؟ روایت کی وجہ سے، ظاہر روایت کی وجہ سے نا۔ اب یہ روایت خبر واحد ہے، ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ صحیح سند ہے لیکن صحیح سند سے فقط صدور ثابت ہوتا ہے، کیا معنی کی دلالت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علم فقہ کو حقائق کی صورت میں تو نہیں آپ جاری کر سکتے۔ بہرحال وہ اس بات کے قائل تھے۔ البتہ سنی اور شیعہ اس مورد میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ بشری طاقت سے بھول گئے، یعنی ایک عام انسان جس طرح سے نماز بعض اوقات بھول جاتا ہے، بہت صورتیں پڑھ رہا ہے بعض اوقات بھول جاتا ہے، یا تھکا ہارا تھا صبح نہیں اٹھ سکا اور فجر کی نماز قضا ہو گئی، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسا نماز قضا ہو۔ یہ اہل سنت کا نظریہ، شیخ صدوق اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ صدوق نے اس جگہ پہ اس طرح سے ایک نظریے کو لینے کی کوشش کی کہ وہ روایت کا مخالف نہ نکلے، وہ کم سے کم ظاہری روایت کی مخالف نہ نکلے، کیونکہ تقلیدی منہج کی مخالفت لازم آئے گی اس سے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بھلا دیا، وَإِلَّا وہ بھولنے والے نہیں تھے۔ یعنی اسحا کے قائل تھے۔ صحب ہوتا ہے سہا الرجل، یعنی وہ شخص نسیان اور بھول کا شکار ہو گیا، لازم ہے۔ اسحا یسحی اسحاء، یعنی اس نے اس کو بھلا دیا، متعدی ہے۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی قائل تھے اللہ نے اپنی قدرت سے، وہ جو قدرت جس کی کوئی حد نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے وہ ذات، اس نے اپنی قدرت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لہجوں کے لیے بھلا دیے، صورتوں کی چند آیات، یا نماز فجر قضا کرا دی تاکہ امت کے اوپر آسانی ہو۔ اب انہوں نے دیکھیں اپنے اسحاق کے نظریے سے، صاحب کے قائل نہیں ہوئے، اسحاق کے نظریے سے کس طرح سے سازگاری چاہیے کہ روایت کے عین مطابق تقلیدی منہج قرار پائے۔ اس کے بعد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ 413 میں ان کی وفات ہے اور شیخ صدوق کی وفات ہے 381 میں۔ اس لیے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل سے جو اس بات کو نہیں مانتا وہ غلو کرتا ہے۔ ان کے ہاں غالی کا وہ دائرہ کار بہت وسیع تھا، جیسے آج کے دور میں مسلمان جو ہیں یا مفتی حضرات ہیں ان کے نزدیک کافر کا دائرہ کار وسیع ہو گیا ہے، صحیح، آپ کچھ بھی کریں کافر ہو جاتے ہیں آرام سے۔ اس دور میں غالی کا دائرہ کار بہت وسیع تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غالی ہے ہی نہیں، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر نظریے کی بنیاد پہ غالی ہو جائے۔ تو بہرحال آپ نے تقلیدی منہج کے آثار دیکھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ منہج عقلی کے قائل تھے، البتہ کلامی انداز میں، نہ کہ مشاء کے انداز میں، کیونکہ مشاء میں عقل محض ہے، علم کلام میں عقل محض نہیں ہے، نقل اور عقل ہے، دونوں کی سازگاری ہے۔ عقل کا بھی ابتدا عقل سے ہے لیکن نقل اور عقل کو موافقت کرتے ہیں ہمیشہ۔ اگر تعارض ہو جائے تو عقل کو ترجیح دیتے ہیں، یہ کہ متکلمین امامیہ کا متفق فیصلہ ہے۔ اگر ٹکراؤ ہو جائے عقل میں اور قرآن یا روایت کے معنی میں تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ عقل کو۔ یعنی کیا مطلب ترجیح دینے کا؟ کہ قرآن کے معنی کو اور روایت کے معنی کو اس طرح سے سازگار کیا جائے کہ وہ عقل کے عین مطابق ہوں، کیونکہ ان دو کے نتائج میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب بھی کلامی انداز میں آپ کتب کو ملاحظہ کریں گے وہاں پہ ابتدا عقل سے ہوگی، نظر و فکر کی تعریف سے، اور ایک عام باب ہر متکلم نے بیان کیا ہے کہ اگر عقل اور نقلی نتائج میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں عقل کو مقدم کرتے ہوئے نقل کو اس کے تابع کر دیں گے۔ اس صورت میں عقل یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، ایک لحظہ کے لیے نہیں بھول سکتے، تو یہاں پہ نقل یہ کہتی ہے بھول سکتے ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے مطابق کیا قرار پائے گا؟ نقل کو کس کے موافق کیا جائے؟
عقل کے، اور عقل کیا کہہ رہی ہے؟ معصوم ہے، لہٰذا ادھر سے عصمت کو ثابت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ روایات ساقط ہیں، ظنی ہیں، عقائد میں ظن نہیں چلتا۔ نمبر دو، اگر اس کے معنی قبول بھی کر امام سے صادر ہوئی ہے تو ہم یہ کہیں گے یا یہ تقیتاً ثابت ظاہر ہوئی ہے۔ نمبر تین، اور اگر کہ نہیں تقیتاً بھی نہیں ہے تو اس صورت میں کہیں گے کہ یہ پھر متشابہات میں سے ہے، کیونکہ ہم متشابہ کسے کہتے ہیں؟ متشابہ وہ آیات نہیں ہوتی کہ جو اصلا سمجھ نہیں آتی، متشابہ وہ ہوتی ہیں جن کے معنی اشکار ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات ایسی نہیں ہیں سوائے حروف مقطعات کے، بس وہ ایک سائڈ پہ ہیں، باقی پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کا معنی آشکار نہ ہو۔ کتاب مبین ہے، وہ آیات بینات ہیں، لہذا معنی آشکار ہے۔ لیکن متشابہ کسے کہتے ہیں؟ متشابہ وہ آیات کا مجموعہ ہے کہ جن کے معنی قرآن کی دیگر معنی سے سازگار نہیں ہے، یعنی جو معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ نہیں لے سکتے، وہاں پہ شباہت پائی جاتی ہے، صحیح ہے، یعنی انسان مشکل میں پڑ گیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ روایات کا مجموعہ بھی متشابہ ہے۔ آپ نے تقلیدی منہج کو ملاحظہ کیا، تقلیدی منہج آگے جا کے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے اس کو ابھارا، اگرچہ ہمارے پاس 6 صدی ہجری کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تقلیدی منہج سے زیادہ قریب ہیں، صحیح، تقلیدی منہج سے زیادہ قریب ہیں کہ 2-3 کلامی کتابیں لکھی گئی لیکن تقلیدی منہج کے قریب ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے اوپر الاعتقادات نامی کتاب لکھی، اردو ترجمہ بھی ہوئی ہے اور بعض ہمارے مدارس کی طرف سے وہ چھپی بھی ہے، وہ تقلیدی منہج کے اوپر کتاب ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کی تصحیح لکھی، تصحیح الاعتقادات، اعتقادات کی جہاں خطائیں وہاں پہ تصحیح کر کے اس کو بیان کیا، اور وہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ چھپنا اس کتاب کو چاہیے تھا، تصحیح الاعتقادات کو۔ بہرحال علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہج کو آ کے پھر تھوڑا آگے بڑھایا اور حکماء اور صوفیہ کے اوپر شدید ترین اعتراضات کیے، حتیٰ کہ جہاں پہ بہار الانوار میں ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہوتے ہوئے انہوں نے ان کی عبارات کو نقل کیے، بعینہ حکمت مطالعہ کی کلمات کو تبصرے میں نقل کیا، لیکن حوالہ نہیں دیا، ملا صدرہ کا کسی قسم کا بھی حوالہ انہوں نے نہیں دیا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کے 200 سال کے بعد، کیونکہ یہ ڈھکی چھپی ایک روش اور منہج چلتا رہا، ایک شخصیت مرزا مہدی اصفہانی کے عنوان سے برپا ہوئی اور انہوں نے اصفہان میں دروس خارج دیے، اس میں ہمارے بزرگان نے بھی شرکت کی، جیسے ایت اللہ سیستانی ہیں، آغا وحید خراسانی ہیں اور اس طرح دیگر بزرگان، وہ کاملاً توحید کے خصوصاً باب میں کاملاً فقط تقلیدی منہج کے قائل تھے، اس حد تک تقلیدی منہج کے قائل تھے کہ اگر قرآن کریم کی آیات میں ید اللہ فوق ایدیہم کے ذیل میں روایت نہ ہوتی، وہ کہتے اللہ کے ہاتھ ہیں، اس حد تک تقلیدی منہج کے وہ قائل ہیں۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے علوم بشریہ، یہ تصور اور تصدیق سے چلتے ہیں، اور ایک ہے علوم الہیہ، وہ فقط و فقط وہی سے ہمیں پتہ لگتی ہے، قرآن اور آیت۔ بس اگر روایت کہتے ہیں العقل نور، آپ بھی کہیں العقل نور، عقل سے کیا مراد ہے؟ وہ کہ روایت نے تھوڑی بیان کی جو ہمیں پتہ لگے عقل سے کیا مراد ہے، بس عقل و نور، آپ کی میری عقل یہ کہتے نہیں، یہ تو عقل بشری ہے، ادھر عقل بشری کی تھوڑی بات کی ہے، ادھر کا العقل و نور، آپ کہیں یار اس کا مطلب کیا العقل؟ کہتے ہیں یہ تو واضح ہے مطلب اس کا العقل و نور، یہ ایک ان کا منہج ہے۔ یہ مدرسہ تفقیق کے نام سے آج کے دور میں معروف ہے، اور مشہد میں بیشتر افراد اور علماء اسی نظریے کے قائل ہیں، اور فلاسفہ اور عرفاء کے اوپر شدید ترین تنقید کرتے ہیں، اور ہمارے بعض بزرگان بھی نجف اور قم کے بعض مراجع اظام بھی اسی فکر کے قائل ہیں، توحید کے باب میں کم سے کم اسی فکر کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کے باب میں فقط اور فقط ہم تقلیدی منہج کو چلائیں گے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ وہ کہیں گے العقل نور، میں حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عقل نور ہے۔ اچھا نور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بھی واضح، نور جو خود روشن ہو، چیزوں کو روشن کرے۔ کہیں گے عقل روشن ہے تو ہمیں کیوں نہیں معلوم ہو رہا؟ کہتے ہیں آپ جس کی بات کرتے ہیں وہ عقل بشری ہے، ادھر جس کی بات کی ہے یہ وحی کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے مطالب آشکار ہو رہے، معارف آشکار ہو رہے، ادھر مراد عقل سے یہ ہے،
اچھا کہ العلم نور، کہیں گے ہاں علم الہی الگ ہے، علم بشری الگ ہے، دونوں کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے۔ العلم نور، علم نور ہے، وہ کہیں کیسے نور ہے؟ کہتے ہیں روایت واضح العلم نور، آپ بھی ثابت کریں العلم نور، یعنی آپ بھی یہ تصدیق کریں۔ آپ نے تصدیق نہ کی تو امام کی مخالفت لازم آئے گی۔ تو یہ ان کا ایک منہج ہے، اور یہ منہج ہمارے ساتھ ادھر فلسفی منہج سے ٹکراتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل کے دن ہم منہج فلسفی کو ملاحظہ کریں گے، اور منہج عرفانی کو تھوڑا بہت چھیڑیں گے، زیادہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس میں دیکھیں گے کہ حکمت متعالیہ جو کہ مرکب ہے کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔ آیا ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں بدایت الحکمہ، اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں؟ تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بدایت الحکمہ میں تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں، یعنی نظریات ہیں حکمت متعالیہ کے، لیکن ثابت کیا گیا ہے طریقہ مشاء سے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد